السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقال تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ظالموں کی حرکت سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالی انہیں مہلت دے رکھا ہے اس دن تک کے لیے جس دن تک ان کی نگاہیں پترا نہ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ظلم سے منع کیا ہے، ظالم کی مدد کرنے سے منع کیا ہے، ظالم کا ساتھ دینے سے منع کیا ہے، اور یہ بات بھی بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے، ظالم کو پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ضرور دیتے ہیں،
وہ ظالم اس مہلت کو پا کر، اس مہلت کے دھوکے میں آ کر وہ ظلم پر ظلم کرتا جاتا ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ضرور آ جاتی ہے۔ حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں ظلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ظلم کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ کبھی ہم سے ظلم ہو بھی جاتی ہے، کبھی ہم ظلم کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہم پر ظلم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے، کتاب و سنت نے ظلم کو کس نظر سے دیکھا ہے اور ظلم کے حوالے سے کیا کیا تعلیمات شریعت نے ہمیں دی ہیں، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرات، ویسے تو اہل علم نے بتائی ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ظلم کی یہ ہے کہ بندہ خالق پر ظلم کرتا ہے، خالق کے حق میں بندہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے حق میں بندہ ظلم کرتا ہے۔ وہی ظلم جس کو قرآن مجید نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، زندگی میں کبھی بھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت ہی عظیم ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اہل علم نے بتایا اظلم الظلم الشرک، ظلم کی وہ جو بہت بڑی شکل ہے، ظلم کی جو بدترین شکل ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا پالنہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کو ایک مانیں۔ ہر چیز کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ہم یہ حق اللہ تبارک و تعالی کو دینے کے بجائے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے دیتے ہیں تو یہ خالق کے حق میں بہت بڑا ظلم ہے۔ خالق کے حق میں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کی پہلی قسم ہے کہ بندہ خالق کے حق میں ظلم کرتا ہے، اور اسی طرح سے حضرات بندہ مخلوق کے حق میں ظلم کرتا ہے۔ یہ ظلم کی دوسری قسم ہے، بندہ مخلوق کے حق میں ظلم کرتا ہے۔ بندہ انسان پر ظلم کرتا ہے، بندہ کائنات کے حیوانات پر ظلم کرتا ہے، بندہ کائنات کے جانوروں پر ظلم کرتا ہے، بندہ کائنات کے چرندے پرندے پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسانوں پر ہی محدود ہے، انسانوں پر ظلم کیا جائے تو وہ ظلم ہے، کہ جانوروں پر اگر ظلم نہ کرے تو وہ ظلم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کائنات کے ہر جاندار پر ہماری طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ چرندے ہو، کسی بھی چیز پر ہماری طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ظلم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیسے؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، خطائیں کر کے بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنے جانوں پر کس طرح ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کے ظلم کیا ہے، معصیتیں کر کے ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ شریعت نے ان تینوں قسموں سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، ظلم کی ان تینوں اقسام سے منع فرمایا ہے۔ عام طور پر
ظلم بولا جاتا ہے، جب ظلم پر گفتگو کی جاتی ہے، بندوں کے ذہن میں دوسری شکل مراد لیا جاتا ہے کہ بندوں کے حق میں ظلم کرنا، بندوں کے حق میں ظلم کرنا، کسی پر ہمارے طرف سے کبھی کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، ہمارے پڑوسیوں پر ظلم ہو جاتا ہے، ہمارے دوست و احباب پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے اولاد پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے والدین پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے اقارب پر، ہمارے رشتہ داروں پر ظلم ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے طرف سے ہمارے بیویوں پر ظلم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کسی بھی قسم سے ظلم سے منع فرمایا ہے، تینوں قسم سے، ظلم کی تینوں قسم سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جب عام طور پر انسانوں کے نزدیک ظلم سے مراد جو دوسری قسم بندوں پر یعنی مخلوق پر ظلم کرنا یہ مراد لیا جاتا ہے، تو شریعت نے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو حساس مزاج عطا کیا ہے۔ کبھی بھی کسی پر ظلم مت کرنا، کبھی ظالم مت بننا، کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا، کبھی ظالم کا مددگار نہ بننا۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کل روز قیامت تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظالم کل روز قیامت حشر کے میدان میں روشنی کو ترسے گا، نور کو ترسے گا، اجالے کو ترسے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم وبینہ محرما فلا تظالموا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا میں نے آپ اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لیکن تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کائنات کی بے زبان جانور، کائنات کی بے زبان حیوانات، چرندے اور پرندے، ان کے لیے جزا اور سزا کا قانون نہیں ہے، کائنات کے جانور کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن جب کائنات کی بے زبان جانور بھی اگر ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے جانور پر بھی جزا اور سزا کا قانون لے کر آ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ اگر سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو اگر مار دیتی ہے، ظلم کر دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالی سینگ عطا فرمائے گا اور کہا جائے گا کہ تم پر جو ظلم ہوا تھا دنیا کے اندر، جو سینگ والی بکری کے ذریعے سے تم پر جو ظلم ہوا تھا، آج تم اس سے بدلہ لے لو۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کائنات کی بے زبان جانور، حیوانات، چرندے اور پرندے، نباتات، ان کے لیے قانون جزا اور سزا نہیں ہے۔ اگر یہ جانور غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، قانون جزا اور سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی بے زبان جانور کے ذریعے سے بھی اگر ایک دوسرے پر زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صف میں بھی یہ قانون جزا اور سزا کو لے کر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، نبی بن کر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس معاشرے میں زمانے جاہلیت میں مکے کے اندر بہت سارے ظلم کے اقسام پائے جاتے تھے، بہت سارے ظلم کی شکلیں پائی جاتی تھی۔ انہی میں سے ایک شکل، ایک نعرہ یہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ نعرہ بہت مشہور تھا مکے کے اندر کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ لوگ مشرکین مکہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بھائی صحیح ہے یا غلط، ہمارا خاندان والا حق پر ہے یا باطل پر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، صرف اتنا دیکھا جاتا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا اس کو ساتھ دینا ہے چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ نعرہ بہت مشہور تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے، جب پیارے نبی نے دیکھا کہ یہ نعرہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نعرہ بلند کیا، اے انسانوں انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نعرہ بلند فرمایا۔ جب یہ نعرہ بلند کیا تو صحابہ اکرام کو حیرانی ہوئی۔ مظلوم کا ساتھ دینا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کا ساتھ دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کا ساتھ دینا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کا ساتھ دینا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، زمانے جاہلیت کے اندر جو نعرہ تھا وہی نعرہ آج بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے رشتہ دار کی مدد کرو، اپنے گھر والوں کی مدد کرو، اپنے دوست و احباب کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پیارے نبی نے مطلب کو بدل دیا۔ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس جملے سے جو معنی مراد لیا جاتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے معنی کو بدل دیا۔ پیارے نبی کہنے لگے کہ ظالم کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے، ہمارا بھائی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، ہمارے گھر والے کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے خاندان والے کسی پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ کو پکڑو، ظلم کرنے سے منع کرو، زیادتی کرنے سے منع کرو۔ ظالم کا ساتھ دینے کا مطلب یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ظلم کے بارے میں بتایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑی شکل ہے، ظلم کی بدترین شکل شرک ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ مظلوم وہ جہاں کہیں بھی ہو، مظلوم جہاں کہیں بھی ہو وہ مدد کا حق رکھتا ہے، ظالم وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ظالم کو آخرت میں تو اس کا سزا ضرور دے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر کسی پر ظلم کریں گے، ہماری طرف سے اگر ہمارے پڑوسی پر ظلم ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں پر ظلم ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں پر ظلم ہو جائے، اپنے آپ پر ظلم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت اس کا بدلہ ضرور دے گا، اس کا سزا اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت ضرور دے گا، آخرت میں ضرور دے گا۔ لیکن آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور دے گا، اس کا سزا ضرور دے گا۔ ظالم آخرت سے پہلے ہی دنیا میں سزا بھگتے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، ان 10 خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ایک مدینے کی ایک عورت نے یہ الزام لگا دیا، یہ تہمت لگا دی کہ سعید بن زید نے میرے زمین کا کچھ حصہ ہڑپ لیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، زمانہ کس کو بخشا ہے؟ مدینے کی عورت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، ان پر تہمت لگایا کہ میرے زمین کا کچھ حصہ سعید بن زید نے ہڑپ لیا ہے۔ اس زمانے میں مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ اب لہذا مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگا کہ اے سعید، ذرا بتاؤ یہ عورت آپ پر یہ الزام لگا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مروان، تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں یہ حرکت کیا ہوگا؟ جبکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی ہے، اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر ناحق کسی کے زمین کا ایک بالش اگر ناحق لیا ہوگا، ہڑپا ہوگا، دبایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مروان بن حکم کو سنایا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اے سعید، یہ بات میرے لیے کافی ہے، اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل نہیں پوچھوں گا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی دل کو چوٹ پہنچی، وہ غمزدہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیے کہ اے اللہ، یہ عورت جھوٹی ہے، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو نابینا بنا دے اور اس کو وہیں پر موت دے جس زمین کے سلسلے میں مجھ پر یہ الزام لگایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی ان کی دعا کو ضرور قبول کر لیا، اس لیے کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ مظلوم تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ مظلوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو ضرور سنتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ عورت آگے چل کر نابینا ہو گئی اور اسی زمین کے ایک گڑھے میں گر کر وہ موت کے شکار ہو گئی، مر گئی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں کسی پر بھی ہماری طرف سے ظلم نہ ہونے پائے، کبھی ظالم نہ بننا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم کل روز قیامت تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔
ظالم نور کو ترسے گا، روشنی کو ترسے گا کل روز قیامت حشر کے میدان میں۔ اور اسی طرح سے حضرات، مظلوم وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ مدد کا حق رکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اگر کہیں ظلم ہوتا ہوا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ظالم کو پکڑ سکتے ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ ضرور پکڑیں۔ مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہیں تو مظلوم کا ساتھ ضرور دیں، مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں تو مظلوم کی ضرور مدد کریں۔ ظلم جب بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، اس کی عمر بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ ظالم بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، ظالم مظلوم کی آہ میں بہت جلد گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی آہ بہت جلد لیتے ہیں اور مظلوم کی بددعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام اہل السنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے ایک حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، جب مامون الرشید نے جب ان پر ظلم ڈھایا، کس مسئلے میں؟ ایک مسئلے پر اس نے ظلم اٹھایا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے اوپر۔ وہ مسئلہ تھا کہ قرآن خالق ہے کہ یا مخلوق۔ مامون نور رشید کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ میرے پاس قرآن سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ قرآن مخلوق ہے۔ لیکن اس بات کو منوانے کے لیے مامون الرشید نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ پر اتنا ظلم ڈھایا، قید خانے میں رکھ دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ مامون الرشید کا جلاد کہتا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ پر اتنے کوڑے برسائے ہیں، ایسے کوڑے برسائے ہیں، اگر وہ کوڑا ہاتھی پر برساتا تو ہاتھی بھی اس کوڑے کے درد سے چیخ اٹھتا۔ میں نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ پر ایسے کوڑے برسائے ہیں۔ لہذا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اپنے زبان سے یہ کہہ دیے، گھٹنے کے بل بیٹھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے اللہ، میری زندگی میں کبھی بھی مامون الرشید کا چہرہ مجھے مت دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم عمر میں 47 سال کی عمر میں مامون الرشید کو موت کا گھاٹ اتار دیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم ظالم بھی نہیں بننا چاہیے، ہماری طرف سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، ظالم کی مددگار بھی نہیں بننا چاہیے۔ حضرات، ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں کتاب و سنت میں جو بتائی گئی، ان میں سے سب سے پہلی بدترین شکل ظلم کی وہ یہ ہے کہ شرک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اپنے بیٹے سے، اے بیٹے، تم اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اظلم الظلم الشرک، ظلم کی جو بدترین شکل ہے، ظلم کی جو بہت بڑی شکل ہے، وہ شرک ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا ناحق قتل کر دینا، کسی کا ناحق قتل کر دینا، یہ بھی ظلم کی بدترین شکل ہے۔ کسی مسلمان کا قتل کر دینا، کسی غیر مسلم کا قتل کر دینا، کسی عیسائی کا قتل کر دینا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی کو بھی ناحق قتل کر
دینا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا جب بھی دنیا کے اندر اس سرزمین کے اندر جب بھی کسی کا ناحق قتل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو اس کا گناہ کا سزا ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر قتل کیا چیز ہے یہ معلوم نہیں تھی، مرڈر کس کو کہتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا، لیکن قابیل نے جب سب سے پہلے اس زمین کے اندر ناحق قتل کیا حابیل کو، اب یہ گناہ کا بنیاد پڑ گیا، اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی ناحق قتل کیے جائیں گے اس گناہ میں ضرور قابیل بھی حصے دار ہوگا۔ اسی لیے ہماری طرف سے کسی کا ناحق قتل ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم کا بدترین شکل ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جو ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں ان میں سے ایک یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیم بیچارہ اگر چھوٹا سا ہے معصوم ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ میرا مال ہے، لیکن رشتہ دار یتیموں کا مال کو مس یوز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو آدمی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھر رہا ہوتا ہے، اسی لیے یتیم کے مال کھانے سے بچو۔ بھائی انتقال ہو گیا، بھائی کے بچے یتیم ہیں، بہن انتقال ہو گئی، بہن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو لوگ بھائی کے بچوں کو جب حصہ دینے کی بات آتی ہے تو ایسا دیتے ہیں گویا کہ یہ ان کا حق نہیں ہے بلکہ ان پر احسان کر رہے ہیں، ایسا احسان سمجھ کر دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ ظلم کی بدترین شکل ہے یتیموں کا مال کھانا۔ اور اسی طرح سے حضرات ظلم کی جو بدترین شکل ہے ان میں سے یہ ہے کہ حقدار کو حق نہ دینا، حقدار کو حق نہ دینا۔ ہم نے دکان میں نوکر کو رکھا، اپنے گھر کے اندر خادم کو رکھا، اس سے پورا کام لیا، پوری مزدوری لی، لیکن جب تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو ہم اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ انا اخذتهم یوم القیامہ ورجل استاجر اجیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کا حق میں قیامت کے دن میں لے کر دوں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ استاجر اجیرا، کسی کو مزدوری پر رکھا اور مزدوری لی لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، کام لینے کے بعد پورا کام لینے کے بعد پورا کام ختم ہونے کے بجائے اس کو تنخواہ دینے کی بات آئی تو اس کی تنخواہ پوری نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل روز قیامت میں کھڑے ہو کر اس کا حق دلاؤں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حق دلانے پر آ جائے تو کیا شامت آ جائے گی ہم پر۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نے اپنے دکانوں پر نوکر رکھی ہے، اپنے گھروں پر خادم رکھا ہے، ان کا پورا حق ادا کریں، پورا حق ادا کریں۔ اگر جو آدمی حق ادا نہیں کرتا، حق والوں کو حق ادا نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جو ظلم کی بدترین شکل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عہدہ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
استعمال کرتے ہیں تو یہ اختیارات کا غلط استعمال کرنا بھی یہ بہت بدترین ظلم ہے، یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کسی بات پر مار رہے تھے، کسی غلطی پر مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، اے ابو مسعود ہوشیار۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اے ابو مسعود ہوشیار، آج اس غلام پر تمہارا اختیار ہے، اس غلام پر تمہارا اختیار ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر اختیار ہے۔ آج تم اس غلام پر زیادتی کرو گے، آج اس غلام پر ظلم کرو گے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کانپ گئے، لرز گئے، سہم گئے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، هو للہ الحر، میں اس غلام کو معاف کرتا ہوں، آج کے بعد اس کی زندگی میں کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آج کے بعد اس غلام کو ماروں گا نہیں، اس غلام پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب بات وہ جملہ اس قدر کھٹک رہی تھی دل کے اندر، یہ جملہ کہنے کے بعد پھر بھی چین سے نہیں بیٹھا، پھر پیارے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، هو للہ الحر۔ اس لیے زندگی میں بہت سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدیدار منصبدار بنا رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا رکھا ہے تو آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ اسی لیے ہمیشہ زندگی میں اس جملے کا ضرور دل کے اندر بٹھا کر رکھ لیں، ذہن میں رکھیں۔ ظلم کرنے سے پہلے جب بھی کسی پر ہم ظلم کرتے ہیں یہ جملہ ضرور یاد ہونا چاہیے کہ جس پر بھی ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ ہم پر اختیار ہے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کسی بھی طرح سے ظلم کرنے سے حفاظت فرمائیں، ظالم بننے سے حفاظت فرمائیں، ظالم کی مدد کرنے سے حفاظت فرمائیں، ظالم کا ساتھ دینے سے حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب